الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے ابتدائی زندگی میں مکے کی 3 باتوں کی تلقین کی تھی۔ ایک یہ کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، جس طرح پہلے رسول آتے رہے یہ آخری رسول ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، پھر بسائی جائے گی، اور وہ دوسری زندگی ہوگی، اسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ 3 باتیں تھیں جو بتائی گئی تھیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیے ہوئے صرف 3-4 سال گزرے تھے۔ اس 3-4 سال میں ضرورت اس کی ہے کہ یہ تذکرہ ہم کریں۔ اچھا، ضرورت اس لیے بھی ہے کہ پوری دنیا اس وقت کرپٹ ہو گئی ہے، کرپشن عام ہے، اور کوئی ملک ایسا نہیں جو اس سے بچا ہوا ہو، اور اس کا واحد علاج نہ قانون ہے نہ کوئی اور چیز ہے، واحد علاج یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ انسانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ یہ عقیدہ جتنا پختہ ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان لرزے گا اور ایک پائی بھی غلط نہیں کسی کی لے گا، امانت و دیانت پھیلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس عہد کی پختگی نہیں ہے، وعدے کی پورا کرنا نہیں، عہد کا پورا کرنا نہیں ہے۔ اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے صرف آخرت کے تصور سے، آخرت کے یقین سے۔ یہ عقیدہ جس حد تک آپ پھیلا سکیں گے دنیا میں، انسان سچا پکا مومن ہوگا، مخلص مومن ہوگا، منافقت سے دور ہوگا، ریاکاری سے دور ہوگا، اور وہ محض خدا کے لیے جو کچھ کرے گا خدا کے لیے کرے گا۔ مگر یہ عقیدہ جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی انسان اچھا انسان ہوگا۔ اب اس کے بعد 5 آیتوں میں تو یہ بات بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا، اس لیے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، دیکھا جائے گا، قیامت تو بہت دور ہے، سنتے چلے آ رہے ہیں عرصے سے، باپ دادا سے سن رہے ہیں کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی، کبھی آپ تک تو آئی نہیں۔ بات یہ ہے سوچنے کی
کہ ہر شخص کے سر پر قیامت منڈلا رہی ہے، اس لیے کہ جو ہی سانس نکلی موت آئی، قیامت تو شروع ہو گئی۔ تو ہر ایک کی قیامت تو آنے والی ہے، بہت قریب ہے۔ جس کی 60 سال کی عمر ہو گئی اس کی تو بہت قریب ہے، 80 سال کی ہو گئی اور قریب ہے۔ موت آئی اور قیامت شروع ہوئی، اس لیے کہ دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ سیا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، سب غلط ہے، یہ بہانے بازیاں ان کی سب بیکار ہیں۔ جلد انہیں معلوم ہو جائے گا، مرنے والے ہیں، موت سر پر کھڑی ہوئی ان کے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر کہا، پھر سمجھ لیں گے۔ یا تو دنیا ہی میں کوئی عذاب ایسا آ جائے گا کہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا، یا اگر یہاں نہ آیا تو آخرت میں تو آئے گا ہی۔ ثم کلا سیعلمون۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت 7 سے لے کے اور آیت 16 تک، آیت 7 سے لے کے 16 تک پھر مطالعہ کریں گے، اس لیے نمبر بتا دیتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ کہا ہے کان بھی کھولو، آنکھ بھی کھولو، دماغ بھی کھولو، اور اس زمین اور آسمان کو دیکھو۔ الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین ہم نے تمہارے لیے فرش نہیں بنا دیا ہے، گہوارہ نہیں بنا دیا ہے، کتنے آرام سے، کتنے سکون سے اس میں رہ رہے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ یہ سب زمین پوری کر رہی۔ پانی اس میں موجود ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، غلے اسی سے اگتے ہیں، انسان اگاتا ہے۔ اور انسان سوچتا نہیں ہے کہ سوچئے ہر سال کیا ہوتا ہے، یہ کسان کیا کرتا ہے؟ کسان زمین میں ہل چلاتا ہے، کھودتا ہے زمین کو، اور کھودنے کے بعد اس میں دانہ ڈال کر، بیج ڈال کر دفن کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ دفن کیے ہوئے بیج کو 6 مہینے 4 مہینے کے بعد کون زندہ کرتا ہے؟ آپ نے تو قبر میں ڈال دیا اس دانے کو، زمین اوپر سے ٹھیک کر دی۔ جس طرح مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں باہر سے اور اوپر سے ہموار کر دیتے ہیں، اس طرح آپ دانے کو ڈال دیا۔ لیکن ہر سال کا انسان کا تجربہ ہے کہ جس کو میں دفن کرتا ہوں وہ 6 مہینے کے بعد نکلتا ہے، فصل اگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انسان جس کو تم نے دفن کیا ہے یہ ایک دن اٹھے گا۔ تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں یہ بیج اگ سکتا ہے، تو یہ کیوں نہیں اگ سکتا؟ بیج بھی تو مردہ ہے، یہ بھی مردہ ہے۔ تو الم نجعل الارض مہادا، زمین کو ہم نے تمہارے لیے بہت کشادہ فرش بنا دیا ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ زمین ساری کی ساری چٹان کی بنی ہوتی تو کیا کر لیتے؟ کہاں کھودتے، کہاں غلہ اگاتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں نرم رکھا ہے اسے، کہیں چٹانیں رکھی ہیں، کہیں پتھر رکھے ہیں۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے اس پہ پہاڑ بنائے ہیں جو میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں اس پر، تاکہ یہ زمین تمہیں لے کے لڑک نہ جائے کسی طرف، لرزتی نہ رہے اور ہلتی نہ رہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی اس میں زلزلہ لے آتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے تمہارا؟ یہ پہاڑ اس لیے جمائے ہیں کہ اس میں ہر وقت زلزلہ نہ آئے، ہلتی جلتی نہ رہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور نہیں سوچتے تم، آنکھیں نہیں کھلتی تمہاری کہ تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ غور کیجئے کہ مرد ہوتے اور عورتیں نہ ہوتی کیا حال ہوتا ہے اس دنیا کا؟ عورتیں ہوتی اور مرد نہ ہوتے کیا حال ہوتا؟ ساری زندگی گھومتے پھرتے معاشی دوڑ بھاگ کرتے کراتے دن بھر، شام کو جو انسان گھر آتا ہے اور بیوی کی نگاہ پڑتی ہے، ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا،
تم تو بوند ٹپکاتے ہو، کبھی سوچا تم نے کہ اس بوند کو مرد کون بناتا ہے، اس بوند کو عورت کون بناتا ہے؟ خلقناکم ازواجا، پیدا کرنے والا تو اللہ ہے. چھوٹی سی بوند ہے، اس بوند کو اللہ تعالیٰ مرد کی شکل میں ابھارتا ہے، اسی بوند کو اللہ تعالیٰ عورت کی شکل میں ابھارتا ہے. پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہی، سوچئے، غور کیجئے، عورت ضد ہے مرد کی. جتنی نسوانیت ہوگی اس میں اتنی ہی وہ عورت سمجھی جائے گی، جتنی مرد میں مردانگی ہوگی اتنا ہی وہ مرد سمجھا جائے گا. تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ نسوانیت میں آگے بڑھے، وہ مردانگی میں آگے بڑھے. جتنی جتنی نسوانیت بڑھے گی اور جتنی جتنی مردانگی بڑھے گی، دونوں میں محبت بڑھے گی. ضدین میں اللہ تعالیٰ نے محبت و سکون رکھا ہے. نہ یہ اس کے بغیر اس کو چین ہے، نہ اس کے بغیر اس کو چین ہے. خلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں مرد اور عورت میں تقسیم کیا ہے، اور یہ کتنے سکون کی بات ہے. پھر فرمایا کہ تمہاری جنس سے ہم نے پیدا کیا انہیں. فرض کیجئے کہ بیوی جانور ہوتی تو کیسے کام چلتا؟ من انفسکم، تمہاری ذات سے بنایا اسے، تمہاری جنس سے بنایا. وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، دونوں انسان کی جنس سے. تو یہ سکون مل رہا ہے. اور اس سکون کی 3 شکلیں بتائیں قرآن نے. ایک سکون جنسی سکون بھی ہوتا ہے، دماغی سکون بھی ہوتا ہے، معاشرتی سکون بھی ہوتا ہے، ذہنی سکون بھی ہوتا ہے. آپ نے اپنا مال، اپنا گھر، اپنی اولاد حوالے کر رکھی بیوی کے، سکون ہے، اطمینان ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ سے زیادہ محبت اسے ہے اولاد سے، وہ ضائع نہیں جاتی. اولاد پہ بھی اطمینان ہوتا ہے، مال پہ بھی اطمینان ہوتا ہے، خاندان کے لوگوں پر بھی اطمینان ہوتا ہے، اس لیے کہ خاندان کو جوڑنے والی بھی عورت ہوتی ہے. عورت کا حصہ کم ہے اس میں، ایک ایک کو یاد رکھتی ہے، ایک ایک کے تحفے کو یاد رکھتی ہے، اور خاندانی رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے شوہر کو آمادہ کرتی رہتی ہے. تو پہلی بات ہے کہ سکون ہے، قلب بھی ہے، سکون دماغ بھی ہے، ذہن و فکر کا سکون بھی ہے، مال کا سکون بھی ہے، اور معیشت کا سکون بھی ہے، اور معاشرت کا سکون بھی ہے. ہر طرح کا سکون بیوی سے ملتا ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے مودت. قرآن میں ذکر ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، مودت ہے. جو پیار بیوی سے ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ہوتا، جو محبت اس سے ہوتی ہے وہ کسی سے نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے آسمان کے نیچے 2 انسانوں کی محبت جو ہے سب سے بڑھ کر محبت جو ہے وہ شوہر و بیوی کی ہے، جو اللہ کو پسند ہے. یہ محبت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس پر بڑی گہری نگاہ ہے، اس لیے کہ سارا دار و مدار اسی رشتے پر ہے. سوچئے، ماں کا رحم ہوتا ہے، اس رحم سے سارے رشتے جڑتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں رحم سے. ایک بچہ جو آج پیدا ہوا ہے ماں کے رحم سے، اب ماں کا رحم جہاں جہاں یہ رشتہ ہے ماں کا، وہاں وہاں اس بچے کا رشتہ جڑ گیا، اور اس رشتے میں بن گیا. یہ کوئی اس کا ماموں بن گیا، کوئی چچا بن گیا، کوئی خالو بن گیا، کوئی پھپھی بن گئی. یہ رشتوں میں جڑ گیا ان خاندانوں کی وجہ سے. تو بیوی کا پیار و محبت کا تعلق، ترس کھانے کا تعلق، ایک دوسرے کے سکون اور آرام کا تعلق، یہ مودت کہلاتا ہے. تیسری چیز کہی رحمت، ایک دوسرے پر ترس کھانا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے آرام و سکون کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی ایک گھر میں ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے بات وہ یہ کہ ایک بار جو رشتہ جڑ جائے وہ مرتے دم تک ٹوٹے نہیں، یہ عہد پورا کیا جائے.
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں جو آیتیں پڑھتے تھے اس کی ایک آیت سناتا ہوں آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور زبان سے جو بات نکالو وہ بہت پختہ، بہت مضبوط، بہت جچی تلی، اور ہمیشہ اس پر قائم رہو، ایسی بات ہونی چاہیے. نکاح میں آدمی بیوی کو قبول کرتا ہے تو قبول کا یہ قول جو دیتا ہے، خدا کو بھی حاضر ناظر جان کر مخلوق بھی موجود ہوتی ہے، اور اگر مسجد ہو تو اور پاکیزہ جگہ بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ عہد جو کرتے ہو تم، شریف لوگ عہد نبھانے کے لیے کرتے ہیں، توڑنے کے لیے کبھی نہیں کرتے. شریف انسان جو عہد کرتا ہے وہ نبھانے کے لیے کرتا ہے، ہمیشہ جوڑے رکھنے کے لیے کرتا ہے، توڑنے کے لیے کبھی نہیں کرتا. اس وقت صورتحال یہ ہے ہمارے ہاں کہ روز ایک ٹیلی فون آئے گا، یہاں بدعہدی ہو رہی، وہاں بدعہدی ہو رہی، یہاں نکاح ٹوٹ رہا. آج ایک خاتون آئی چند منٹ کے لیے روتی ہوئی کہ اس کے شوہر طلاق دے رہا اس کو. اتنی کثرت ہو گئی ہے اس کی، اس عہد کو نبھا نہیں رہے ہم. اللہ تعالیٰ کو یہ عہد سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس عہد کا ٹوٹنا سب سے زیادہ ناگوار ہے اللہ تعالیٰ کو، اور شیطان کو یہ عہد کا ٹوٹنا سب سے زیادہ پسند ہے. چنانچہ مسلم میں ایک روایت ہے کہ ابلیس لعین روزانہ سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، تخت بادشاہت، اور اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے اپنے ڈیوٹی پر، اپنے کارگزاری پر بھیجتا ہے. ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا، ایک شخص کو قتل کرا دیا. وہ پیٹھ ٹھوکتا ہے کہ اچھا کام کیا تم نے. پھر ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے ایک ڈاکہ ڈلوا دیا، کئی آدمی مر گئے اس میں. وہ کہتا ہے، پیٹھ ٹھوکتا ہے کہ تم نے بھی اچھا کام کیا. تیسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی کام کیا ہے، ایک شوہر اور بیوی میں جدائی کرا دی، طلاق کرا دی. ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے، اسے گلے سے لگاتا ہے، کام تو نے کیا ہے. کتنے خاندانوں کو توڑ دیا، بیوی بچے تباہ ہو گئے، خاندان تباہ ہو گیا، تباہی آ گئی. اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے، خلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے. سوچو اس پر، غور کرو. تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ اولاد پیدا ہو، اس کی تربیت کرو، دیکھ بھال کرو. تو تم یہ سوچتے نہیں کہ یہ بالکل بے وجہ بنا دیا ہے، کوئی اس کا انجام نہیں ہوگا. اولاد کی تربیت تم نے ٹھیک نہیں کی، تم سے پوچھا نہیں جائے گا. اولاد کے لیے ہم نے خرچہ دیا، اگر تم نے اولاد پر خرچ نہیں کیا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا. تم تو نوکر کو 2 روپے دیتے ہو، حساب لیتے ہو اس سے. ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، جوڑا جوڑا بنایا ہے، زمین دی ہے، آسمان دیا، دولت دی ہے، زندگی دی ہے. تو ایسا دن نہیں آئے گا جو پوچھیں گے ہم تم سے کہ بھائی کیا کیا تم نے. خلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہیں نیند دی ہے جو تمہارے عمل کو کاٹ دیتی ہے، سکون بخشتی ہے نیند. اور سوچئے تو صحیح، مفت ملنے والی چیزوں میں نیند ہے ایک. اور اگر آپ کبھی غور کریں تو انسان کو جو راحت پہنچانے والی چیزیں ہیں اس میں سب سے اعلیٰ چیز نیند ہے. سکون پہنچانے والی چیزوں میں نیند سب سے اعلیٰ ہے. یہ بالکل مفت ملتی ہے. چنانچہ کوٹھیوں میں، محلوں میں رہنے والوں کو گولیاں کھانا پڑتی ہیں، لیکن مزدور آرام سے سو جاتا ہے، وہ گاڑی نیند سوتا ہے، مفت ملتی ہے. ایک بات. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مفت ہی نہیں دیتا ہوں، اگر تمہارا جی نہ بھی چاہے، جاگنے کو جی چاہے تو میں زبردستی نیند لاتا ہوں. انسان مجبور ہو کے سوتا ہے، کبھی کبھی سولی پہ بھی سو جاتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ، وجعلنا نومکم سباتا، کتنی بڑی نعمت ہم نے تم کو دی ہے
اگر نیند نہ ہوتی دوسرے دن کام کے لیے کیسے تیار ہوتے؟ تمہارے خواہ کام نہیں کرتے. تمہارے خواہ نے جو کام شروع کیا وہ اسی لیے کیا کہ آرام سکون اللہ تعالیٰ نے دیا اسے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے تمہارے لیے پردہ پوش بنا دیا ہے، لباس بنا دیا ہے. اندھیرا ہو جاتا ہے، پورا سکون ہوتا ہے ہر طرف. سکون نہ ہو تو نیند کیسے آئے؟ شور شر ہوتا رہے تو نیند نہیں آئے گی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پرسکون بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ سکون میں سو جاؤ. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کی نیند کو آرام کر کے تم صبح کو تازہ دم اٹھتے ہو تو اپنی روزی کمانے کے لیے، معاش کے لیے جابوں پر جاتے ہو، دکانیں کھولتے ہو، کاروبار کرتے ہو، معاش حاصل کرتے ہو. یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَ، اب یہ زمین کی بات تھی. اب اوپر دیکھو، بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 پختہ آسمان تمہارے اوپر تان دیے ہیں. تم تو ذرا ہی چھت بناتے ہو، 50 جوڑ ہوتے ہیں اس میں، ہوتے ہیں نا. کتنا بڑا آسمان تان دیا ہے، ایک جوڑ نہیں ہے. مَا تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، کہیں شگاف نہیں دیکھتے، کہیں جوڑ نہیں دیکھتے، بغیر جوڑ کے ہے پورا آسمان. اور کتنا مضبوط ہے کہ خلا سے جو آفتیں آتی ہیں وہ آسمان روک لیتا ہے. یہ سائنس کی بات ہے، سائنس والے جانے. وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور آسمان میں ہم نے ایک دہکتا ہوا تیز روشنی والا ایک چراغ لگا رکھا ہے. یہ چراغ اگر نہ ہو، یہ دہکتا ہوا چراغ نہ ہو، تمہارے غلے نہ پکیں، دن نہ آئے، دن نہ ہو، معاش کے لیے نہ جا سکو. پھر یہ سوچو، کبھی غور کرو کہ اس زمین کا کام سورج کے بغیر نہیں چل رہا ہے، آسمان کا کام اس کے بغیر نہیں چل رہا ہے. ایک ہی خدا ہے جو پورے نظام کو چلا رہا ہے. تو اللہ کی ربوبیت، اللہ کی حکمت، اللہ کے منتظم ہونے کا احساس کرو کہ اتنا بڑا کارخانہ اس نے قائم کیا ہے، اتنی حکمتیں ہیں اس میں، تمہاری ربوبیت کا سارا انتظام ہے. کیا تمہیں ہم یوں ہی پال رہے ہیں، یہی سب کچھ دے رہے ہیں؟ ایک دن نہیں پوچھیں گے تم سے کہ کیا کیا تم نے. اس لیے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم قتل بھی کرتے ہو، قوموں پر ظلم بھی کرتے ہو، ایٹم بم بھی برساتے ہو، دھماکے بھی کرتے ہو. تو یہ سب کچھ ہم برداشت کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا اور ظالم کو اس کی سزا دی جائے گی ظلم کی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. سورج نہ ہو تو غلے نہ پکیں، سورج نہ ہو تو پانی نہ برسے، آب نہ بنے، بادل نہ بنے. زمین و آسمان مل کر انسان کو پال رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر آسمان سے، بادلوں سے ہم موسلادھار بارشیں برساتے ہیں. بارشیں موسلادھار ہوتی ہیں، ہمارے کھیت سیراب ہوتے ہیں. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اس سے فصلیں اگتی ہیں، سبزے اگتے ہیں، غلے اگتے ہیں. یہ کون اگاتا ہے؟ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور باغات، گھنے باغات، گھنے جنگل، گھنے باغات، یہ اللہ اگاتا ہے. یہاں تک یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ تقاضا کرتی ہیں کہ یہ لازماً ایک دن آخرت کا ہے جس میں انسان سے سوال جواب ہو اور انسان سے باس پرس ہو. امکان ہے اس کا، یہ ہو بھی سکتا ہے اس لیے کہ جو خدا یہ فصلیں اگاتا ہے وہ خدا انسان کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا. پھر ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ تھکے تو نہیں نا؟
2-4 منٹ اور. ایک دلیل اور اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ جس کی 60 سال کی عمر ہے وہ 60 سال پہلے تو نہیں تھا. 50 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، 50 سال پہلے تو نہیں تھا. تو یہ زندگی تمہاری، تم برت رہے ہو، نبھا رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو، جی رہے ہو، نہیں تھے اور ہو. تو اگر ایک مرتبہ نہیں تھے اور ہو گئے تو اب مارنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ کیسی سوچ ہے تمہاری؟ والذی خلقکم، نہیں وہ کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کنتم امواتن، ایک وقت تم پر وہ گزرا ہے کہ تم نہیں تھے. جو 60 سال کا ہے وہ 60 سال پہلے نہیں تھا، جو 50 کا ہے 50 سال پہلے نہیں تھا، جو 40 سال کا 40 سال پہلے نہیں تھا. کنتم امواتن فاحیاکم، تم نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو دیکھ رہے ہو، برت رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو نہ ہونے کے بعد اگر تم ایک بار ہو گئے، اب تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ ہم نہیں پیدا کر سکتے، یہ کہاں سے سمجھ میں آ گئی بات؟ افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی بار پیدا کرنے میں ہم عاجز آ گئے ہیں؟ عاجز تو نہیں آئے، پیدا کیا تم فائدہ اٹھا رہے ہو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم لوٹ کے ہمارے پاس آؤ گے. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ان یوم الفصل کان میقاتا. یہاں تک تو بات تھی کہ امکان کیا ہے اور ضرورت کیا ہے. تو امکان بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ضرور پیدا کرے گا، امکان بھی ہے، اور یہ واجب بھی ہے، ضرورت بھی ہے عقلاً، اس لیے کہ ظالم ظلم کرتا رہے، مظلوم ظلم سہتا رہے، اور اس کا کوئی حساب کتاب کہیں نہ ہو. یہ اللہ تو خالق ہے، منصف ہے، عادل ہے، وہ ایسی زیادتی نہیں کر سکتا. تو دو باتیں ہوئیں، امکان و وجوب ہونا. اب اللہ تعالیٰ کی وحی کہتی ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، اب حکم سنایا جاتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے، فیصلہ کن بات کہی جاتی ہے کہ یقیناً ایک دن آئے گا، وہ فیصلے کا دن ہوگا، فیصلے کا دن آئے گا. یہ وحی الہی نے قطعی خبر دے دی ہے، اور تم تو مومن ہو گئے ہو، جو ایمان لائے ہو ان کو تو ماننا چاہیے، اس لیے کہ وحی کی خبر ہے، وحی کی خبر پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا. اس کے بعد پھر چند آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.